السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ مٹی کے کھلونے بناتا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں۔ میں اپنی خالہ کے پاس شہر جا پہنچا۔ وہاں میرے کزن دن رات نیٹ پر چیزیں منگواتے رہتے تھے۔ میں جب گاؤں لوٹا تو کچھ بہترین قسم کے کھلونے اپنے ساتھ لایا اور رات کو ڈرتے ڈرتے ان کی تصویریں فیس بک پر لگا کر سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو میرا ان باکس بہت سارے میسیجوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں خوشی سے رونے لگا۔ تبھی میری خالہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ باہر کچھ لوگ تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میں پریشانی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جیسے ہی دروازہ کھولا، تیز گرمی میں ابا چلچلاتی دھوپ میں کئی میل دور سے کچی مٹی اپنے لاغر سے گدھے پر لاد کر لا رہے تھے۔ میں کافی دیر سے ان کے اس گودام نما ٹھکانے پر موجود تھا۔ اماں نے روٹی دے کر بھیجا تھا۔ ہماری رہائش تو گاؤں میں تھی، لیکن ابا کھلونے بنانے کے لیے گاؤں سے کچھ دور اس جگہ پر صبح کو نماز پڑھ کر ہی نکل آتے تھے۔ جب ہمارے دادا زندہ تھے تو اس وقت ہماری رہائش بھی اسی جگہ پر تھی، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو ابا جب مٹی لینے کے لیے کئی کئی گھنٹے گھر سے دور جاتے تھے تو گاؤں کے کچھ اوباش اور لوفر جان بوجھ کر اماں اور بہنوں کو بہت زیادہ تنگ کرنے کے لیے بار بار یہاں کے چکر لگاتے تھے۔ اکثر ابا کے سر پر کئی لوگوں کا قرض ہوتا تھا اور وہاں کی بری نظر میری جوان بہنوں کے وجود پر ہر وقت ٹکی رہتی تھی۔ کیونکہ ہمارے ملک میں غریب کی کوئی بھی عزت نہ تھی، اس لیے ابا نے مجبوراً اماں اور بہنوں کو گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کھولی نما جگہ کرائے پر لے کر دے دی تھی، اور اب ہم سب بہن بھائی اسی جگہ پر رہتے تھے اور ابا کھلونے بنانے کے لیے اپنے اس قدیم گھر اور ٹھکانے پر موجود رہتے تھے، جہاں پر کانٹوں کی باڑ لگا کر دیوار کا کام لیا گیا تھا۔ دروازہ کوئی نہیں تھا اور دو کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں سردیوں کے موسم میں سردی سے بچانے کے لیے ناکافی ہو جاتی تھی، اور بارشوں کے موسم میں تو ہماری کئی کئی مہینوں کی محنت، ہمارے بنائے ہوئے کھلونے اکثر برباد ہو جاتے تھے۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادی جیسے تیسے کر کے ابا نے کر دی تھی۔ اب میں اور مجھ سے چھوٹی بہن اقرا ابا کے ساتھ موجود تھے۔ میری عمر 15 سال تھی اور میں گاؤں کے واحد اسکول میں 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد اب گھر پر ہی موجود ہوتا تھا۔ میٹرک تک کا اسکول دوسرے گاؤں میں تھا۔ میں کیونکہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے اماں مجھے دوسرے گاؤں کے اسکول میں پڑھانے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ 12 میل دور تھا اور ہر روز میں اتنا سفر کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ کچھ لوگوں کے بچوں کے لیے تو ٹانگے اور رکشے لگے ہوئے تھے، لیکن میرے غریب والدین یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ابا پسینے میں شرابور وجود لے کر اندر داخل ہوئے تھے اور میں جو چھپر سے بنے ہوئے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا بھاگ کر اٹھا اور ابا کی مدد کرتے ہوئے مٹی کا بورا اتارنے میں ابا کی مدد کی۔ ابا نے پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، پتر کب سے آیا ہوا ہے؟ میں نے مٹکے سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر ابا کو پکڑا کر کہا، ابا کافی دیر سے آیا ہوا تھا، سوچا آج تھوڑی مدد بھی کروا جاؤں گا اور شام کو دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے۔ ابا مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ وہ نلکے پر منہ ہاتھ دھو کر اب کھانا کھا رہے تھے اور میں ان کو ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر رہا تھا۔ اس دن میں نے اور ابا نے ڈھیر سارے برتن اور کھلونے بنائے۔ ابا مجھ کو اپنے بچپن کے قصے سنا رہے تھے اور ہم باپ بیٹا بہت خوش تھے۔ شام ہوئی تو ہم دونوں اپنے گدھے کو ساتھ لے کر گھر پہنچ گئے۔ اماں بڑی فکر مند اور پریشان بیٹھی تھی۔ مجھے اور ابا کو دیکھ کر کہنے لگی، شہر سے نادیہ کا فون آیا تھا، اس کے بڑے بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ شکوہ کر رہی تھی
کہ کبھی ہم اس کے گھر جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اسے پوچھتے ہیں۔ ابا بس سن کر گہری سانس لے کر کہنے لگے، میں تو راشد کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب بھی اس کے گھر ملنے جاتے ہیں تو وہ نادیہ کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ تم کہو گی تو میں پتہ کر کے آ جاؤں گا۔ اماں جان کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ خالہ نادیہ میری اماں کی سگی چچی زاد بہن تھی، جن کی شادی کمہاروں کے قبیلے سے باہر ہوئی تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ان کے شوہر شہر جا کر محنت مزدوری کرنے لگے تھے اور چند ہی سال میں ان کے حالات کافی سدھر گئے تھے۔ راشد خالو ہم سے ہماری غربت کی وجہ سے چڑھتے تھے، اور جب کبھی بھی ملنا جلنا ہوتا تو ہمیں صاف جتاتے تھے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ میں شہر صرف 2 سے 3 بار گیا تھا، اس لیے اماں نے اپنے پاس جمع پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر ابا سے کہا کہ اپنے ساتھ احمد کو بھی لے جانا، خالہ سے بھی ملے گا اور 2 دن شہر بھی گھوم لے گا۔ ابا اپنا پرانا جوڑا استری کروا کر لے آئے تھے۔ یہ واحد عیاشی تھی، جب ابا شہر جاتے تھے تو گاؤں کے دھوبی سے اپنے کپڑے استری کروا کر لاتے تھے۔ میرے کپڑے میری اماں نے کوئلوں کی استری سے گھر میں ہی سیدھے کر دیے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹا صبح فجر کے بعد شہر جانے والی بس میں جا کر سوار ہو گئے تھے۔ اماں نے گھر سے روٹی بنا کر دے دی تھی۔ میں خوشی خوشی باہر کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ شہر میں کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں۔ میں ہمیشہ خواب میں دیکھتا تھا کہ میں بہت بڑی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس ہے، اور ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے میری گاڑی جا کر رکتی ہے، اور میری ماں مسکراتے ہوئی دروازہ کھولتی ہے۔ میرے نزدیک بڑی گاڑی، بڑا گھر اور ڈھیر سارے پیسے ہی کامیابی تھی۔ میں دل ہی دل میں سنہرے مستقبل کے خواب لیے سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ہم خالہ کے گھر پہنچ گئے تھے۔ خالہ ہمیشہ ابا کو دیکھ کر بڑی خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ خالہ نادیہ کا کوئی اپنا سگا بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ امی اور ابا کو ہی اپنا بہن بھائی سمجھتی تھی اور بڑی محبت سے پیش آتی تھی۔ ابا نے اپنے ساتھ لایا ہوا مٹھائی کا ڈبہ خالہ کے حوالے کیا اور بیٹھ کر ان سے خیر خیریت پوچھنے لگے۔ خالہ بڑی خوش ہوئی جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم 2 دن رہنے کے لیے شہر آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ان کے بچے بھی اسکول سے واپس پہنچ گئے۔ ان کی بیٹی 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور بیٹا 6ٹھی کلاس میں۔ دونوں ہی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بڑا لذیذ اور ڈھیر سارا کھانا دیکھ کر میں کچھ حیران سا تھا۔ ہم لوگ تو 2 وقت کی روٹی ہی مشکل کے ساتھ پوری کر پاتے تھے۔ ابا کچھ بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ میں اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ وہ راشد خالو کا سوچ کر پریشان ہیں، لیکن خالہ نے یہ کہہ کر ان کی مشکل آسان کر دی تھی کہ خالو 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد چلے گئے ہوئے ہیں۔ شاید خالہ بھی خوب جانتی تھی کہ ان کے شوہر ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے بھی موقع مناسب دیکھ کر ہی ابا کو بلوایا تھا، اور ہم لوگ کھانا کھا کر اے سی والے کمرے میں سو گئے تھے۔ شام کو جب سو کر اٹھے تو خالہ کے دونوں بچے اپنا ہوم ورک کر رہے تھے۔ خالہ بڑی پریشان سی انہیں میتھ کی مشقیں کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالہ خود بھی کچھ خاص پڑھی لکھی نہیں تھی۔ بچوں کی ٹیوشن والی آنٹی چند دن کے لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اور بچے چھوٹے اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں کسی اور جگہ پر ٹیوشن نہیں رکھوا سکتی تھی۔ میں کچھ دیر تو بیٹھ کر خالہ کی پریشانی کو دیکھتا رہا، اور پھر کچھ جھجکتے ہوئے اپنے کزن محسن کی کتاب اس سے لے لی۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد ہی میں نے وہ مشق انہیں حل کروا دی۔ تو خالہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ احمد بیٹا، تمہیں میتھ آتی ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا کہ خالہ، میں ہمیشہ کلاس میں اول آتا ہوں۔ استاد جی کہتے تھے کہ اگر تم میٹرک کر لو تو بورڈ میں بھی تمہاری پوزیشن آ سکتی ہے۔
خالہ ابا کے سامنے میری تعریفیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ خالد بھائی، احمد تو بڑا ذہین فتین ہے، آپ اس کا داخلہ کیوں نہیں کروا دیتے آگے؟ تو ابا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، نادیہ تجھے تو پتہ ہے اپنے گاؤں میں تو سکول ہے ہی نہیں، اور تیری باجی اس کو ہر روز 12 میل دور تو پیدل بھیج نہیں سکتی۔ برابر والے گاؤں میں ہے میٹرک کا اسکول۔ سوچتا تو میں بھی یہی تھا کہ یہ کچھ پڑھ لکھ کر جائے تو ہو سکتا ہے کہ راشد کی طرح اس کے بھی نصیب کھل جائیں، لیکن ہم غریب لوگ ایسی باتیں صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ خالہ ابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے دن خالہ نے ابا سے بات کی کہ وہ اپنے خرچ پر مجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ ابا یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے اور خالہ سے کہنے لگے کہ میں تمہاری بہن سے بات کر کے ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ خالہ نے گاؤں میں چاچا بشیر کے نمبر پر فون کر کے اماں کو بلوا لیا اور ان سے خود ہی بات چیت کر لی۔ اماں یہ بات سن کر فوراً ہی راضی ہو گئی تھی۔ ابا کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں، لیکن جب اماں نے ان سے بات کی تو وہ بھی تیار سے ہو گئے۔ ابا نے خالہ سے کہا کہ میں بھی ابھی احمد کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کچھ دن میں اس کے کپڑے وغیرہ تیار کروا کے اور کچھ پیسے جمع کر کے میں اسے تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ لیکن خالہ نے ابا کی بات نہیں مانی اور کہنے لگی کہ وہ تو خود ہی یہاں سے میرا سب کچھ کر دیں گی۔ میں دل ہی دل میں تو بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میں ابا کے سامنے یہ سب کہہ کر انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں شروع سے ہی اپنے ابا کے لیے بڑا احساس تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کبھی کوئی ایسی فرمائش نہ کروں جسے سن کر ابا کو لگے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے میرا کوئی شوق پورا نہیں کر پاتے۔ ابا کو 2 دن مزید لگے تھے۔ شہر میں خالہ نے میرے کاغذ بھی گاؤں سے منگوا لیے تھے جو ابا نے بس والے کو دیکھ کر بھیجا تھا، اور آگے میں اور خالہ جا کر وہ کاغذات لے کر آ گئے تھے۔ خالہ نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی میرا بھی اسکول کے لیے رکشہ لگوا دیا تھا، اور پہلے روز وہ خود مجھے اسکول چھوڑنے گئی تھی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا اسکول تھا، شاید پرائیویٹ اسکول تھا۔ خالہ نے اپنی طرف سے مجھے بڑی صاف ستھری یونیفارم میں اسکول بھیجا تھا، لیکن میرے حلیے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچوں نے مجھے پہلے دن ہی کافی زیادہ پریشان کر دیا، لیکن میرے ٹیچر بہت اچھے تھے۔ خالہ نے ان کے سامنے میری ذہانت کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے میرے لیے بڑی نرمی دکھائی اور ایک ہفتے کے اندر ہی میں اپنی کلاس میں گھل مل سا گیا تھا۔ خالہ نے تو بتایا تھا کہ خالو ایک ہفتے کے لیے شہر سے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے گھر میں رہ کر اندازہ ہوا کہ خالو مستقل ہی اسلام آباد رہتے ہیں۔ خالہ کی پریشانی کی وجہ بھی جلد ہی معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ خالو دوسری شادی کر چکے تھے اور اب صرف بیوی بچوں کو خرچہ بھیجتے تھے یا کبھی کبھار ملنے کے لیے چلے آتے تھے۔ خالہ میری ہر ہفتے ہی میری امی کے ساتھ بات چیت کروا دیتی تھی۔ امی بھی بڑا خوش تھی کہ میں میٹرک میں داخلہ لے چکا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ بورڈ میں میرا پہلا امتحان تھا، میرے نمبر کافی اچھے آ گئے۔ خالہ خود گھر میں سلائی کرتی تھی اور خالو بھی انہیں اچھی خاصی رقم بھیج دیا کرتے تھے، اس لیے گھر میں پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بھی اپنے دونوں کزنوں کے ساتھ ہی ٹیوشن چلا جاتا تھا۔ انہی دنوں میرے کزن محسن کی فرمائش پر خالہ نے اسے ٹچ موبائل لے کر دیا تھا، اور اب وہ دن رات گیم وغیرہ کھیل کر اپنا وقت گزارتا تھا، اور خالہ اسے ہمیشہ ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا۔ محسن کے ساتھ میری بڑی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ محسن فیس بک چلاتا اور واٹس ایپ پر اپنی طرح طرح کے اسٹیٹس لگاتا۔ مجھے بھی اس کی دیکھا دیکھی تصویریں بنانے کا شوق ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کزنوں کی اکثر تصویریں ایک ساتھ ہی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر لگی رہتی تھی۔
محسن نے میری بھی فیس بک کی آئی ڈی بنا دی تھی۔ انہی دنوں آن لائن کلاسز کی بھی بات چل نکلی تھی، اور خالہ نے مجھے بھی ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل فون لے کر دے دیا تھا تاکہ میں اپنی پڑھائی میں مدد حاصل کر سکوں۔ مجھے گاؤں گئے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے خالہ نے کہا کہ جیسے ہی ہماری چھٹی ہوگی ہم سب گاؤں جائیں گے، اور جیسے ہی ان کے بچوں کے امتحانات ہوئے خالہ مجھے اور بچوں کو لے کر 4-5 روز کے لیے گاؤں پہنچ گئی۔ اماں ابا ہم سب کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ خالہ اپنے ساتھ ڈھیروں تحفے تحائف لے کر گئی تھی۔ میں محسن کو اپنے ساتھ لے کر ابا کے گودام پر پہنچا تھا۔ محسن اتنے خوبصورت مٹی کے کھلونے اور برتن دیکھ کر حیران و پریشان تھا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ میرے ابا یہ سب کچھ بناتے ہیں تو وہ کہنے لگا، احمد بھائی ان سب چیزوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر سٹیٹس لگائیں گے۔ اپنے اسکولوں میں اس بار جب بھی آرٹ ایگزیبیشن ہوگی آپ یہ کھلونے منگوا کر رکھ لینا۔ میں نے ابا کے بنائے ہوئے کھلونے اور برتنوں کی خوبصورت تصویریں کھینچی۔ ابا کے ساتھ مل کر میں نے برتنوں پر رنگ وغیرہ کروایا اور اپنی خالہ زاد بہن اور بھائی کے لیے خوبصورت کھلونے بنا کر اپنے ساتھ لیتا ہوا گھر پہنچ گیا تھا۔ خالہ محسن کی باتیں سن کر ہنسنے لگی۔ جب محسن نے بتایا کہ ماما خالو کے پاس ڈھیر سارے کھلونے ہیں اور اتنے خوبصورت کھلونے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ خالہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں خالو کی دوسری شادی کے بارے میں اپنے امی اور ابو کو کچھ بھی نہ بتاؤں، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ 1 ہفتے کے بعد ہم سب لوگ گاؤں سے شہر واپس لوٹ گئے، اور میں اپنے گھر کو یاد کر کے اچھا خاصا افسردہ ہو رہا تھا۔ رات کو یوں ہی فیس بک چلاتے ہوئے میرے دل میں خیال سا اٹھا، اور میں نے اپنی فیس بک پر کھلونوں کی تصویریں لگا دیں اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر جب میں نے موبائل فون کے نوٹیفیکیشن دیکھے بنا ہی اسکول پہنچ گیا تھا۔ دن میں جب میں گھر پہنچا تو کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر آرام کیا، اور پھر ہم سب لوگ ٹیوشن کے لیے چلے گئے تھے۔ رات کو جب میں نے اپنا موبائل فون نکال کر نوٹیفیکیشن دیکھی تو میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ بہت سارے لوگوں نے ان تصویروں کے نیچے بڑے خوبصورت کومنٹس کر رکھے تھے، اور میرا ان باکس میسنجر سے بھرا پڑا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کھلونوں اور برتنوں کی قیمت پوچھ رکھی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ اگلی صبح ناشتہ کے بعد میں نے خالہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے میرا موبائل فون لے کر سارے میسیجز پڑھے اور کومنٹس دیکھے، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ تم اسکول سے واپس آ جاؤ، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس دن میرا ٹیسٹ تھا، اس لیے میں فون کو گھر پر ہی رکھ کر اسکول پہنچ گیا تھا۔ ٹیسٹ بڑی سکون کے ساتھ دیکھ کر میں اچھے نمبروں کی امید لے کر گھر جا پہنچا۔ خالہ کسی سے بات چیت کر رہی تھی۔ انہوں نے ہم لوگوں کو کھانا دے کر آرام کرنے کا کہہ دیا۔ شام کو جب ہم لوگ ٹیوشن سے واپس لوٹے تو خالہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے ایک دوست سے بات چیت کی ہے، اس کی یہاں پر برتنوں کی شاپ بھی ہے، اور وہ یہ چیزیں آن لائن بھی سیل کرتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ اپنا ایک پیج بنا لیں تو ہم لوگ ان کھلونوں اور برتنوں کو بڑے اچھے طریقے سے سیل کر سکتے ہیں، اچھی قیمت میں سیل کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر بڑا خوش ہوا۔ اگلے اتوار کو خالہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی دوست کے شاپ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ اس نے مجھ سے کئی سوال جواب کیے اور پھر مجھے اپنی شاپ میں موجود چیزیں دکھائیں، تو میں ان پر لکھی ہوئی قیمتیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ اتنی مہنگی چیزیں تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی سوچی ہوں گی۔ ہم لوگوں سے تو گاؤں والے مٹی کے برتن اور کھلونے بڑے سستے داموں لے جاتے تھے، اور وہ بھی
کبھی کبھار کوئی بڑا آرڈر کرتے۔ میں نے خالہ کی دوست کو بتا دیا کہ میرے ابا اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت چیزیں بناتے ہیں۔ میں نے اپنے موبائل فون میں موجود ساری تصویریں انہیں دکھائی تھیں، تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی بس پھر تم لوگ بھی اسی کام کو تیار کرنے کی تیاری کر لو۔ انہوں نے اپنے پاس کچھ کاریگر رکھے تھے جو ان کو یہ چیزیں بنا کر دیتے تھے۔ میں نے ان کی ورکشاپ دیکھی اور وہاں موجود مشینوں کو بھی دیکھا۔ میرا میٹرک کا امتحان کچھ دنوں بعد تھا اور امتحانات کے بعد میں کافی دن تک چھٹیوں پر ہوتا، اس لیے خالہ نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ ان چھٹیوں میں مجھے بالکل بھی اپنی ورکشاپ پر کام کرنے کا موقع دے، تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ فی الحال ہم نے ابا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ وقت تیزی سے گزرا تھا، میرے پیپر بہت اچھے ہو گئے تھے اور جیسے ہی میری چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں، خالہ نے مجھے ورکشاپ پر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ آنٹی نسیم نہیں تھی، مجھے اپنے کاریگروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا، تو چند روز میں نے جدید مشینوں پر بھی کام کرنا سیکھ لیا۔ میں ابا کے بتائے ہوئے برتنوں کے ڈیزائنوں کو جدید طرز میں بنا کر انہیں فروخت حساب سے جب کلر بھی کرتا تھا تو اتنے خوبصورت اور دیدہ نظر آتے تھے زیب، جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نسیم آنٹی سے اجازت لے کر اپنے بنائے ہوئے برتنوں کی تصویریں اپنے فیس بک کے پیج پر بھی لگا دی تھی۔ مجھے اس روز بڑی خوشی ہوئی جب میں نے پہلا آن لائن آرڈر لے کر بتائے ہوئے پتے پر مطلوبہ چیزیں بائی کی کہ رائٹر کے ہاتھوں بھجوائیں اور پورے 7,000 پاؤنڈ کی رقم جب تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے ملی تو میں خوشی سے رونے لگ گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی جب میں نے پہلی بار اپنی محنت کی کمائی اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ میں نے ان 7,000 روپے میں سے اپنے ابا کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل فون خریدا تھا، اور پھر اگلے دن جا کر میں نے وہ فون بس والے کو دے کر اسے کہا تھا کہ ابا جان کو کہنا کہ مجھے خالہ کے نمبر پر فون کرے۔ شام کو جب میرے گھر والوں سے بات چیت ہوئی تو وہ لوگ یہ سن کر حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ میں نے آن لائن مٹی کے برتن بیچ کر 7,000 روپے کما لیے ہیں۔ رزلٹ آنے میں کافی وقت تھا، میں نے خوب دل لگا کر ورکشاپ پر کام کاج کیا تھا۔ نسیم آنٹی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی، ان کے کاریگروں میں سے زیادہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی۔ میرے اندر ایک دم سے بہت زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ اب میں کوئی بھی ڈیزائن بنا کر صرف ایک بار ان سے ڈسکس کرتا تھا اور وہ چیز بنا دیتا تھا۔ فی الحال میں اپنا الگ کام شروع کرنا چاہتا نہیں تھا، کیونکہ میرے ماں باپ اور خالہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان چکروں میں پڑھ کر اپنی پڑھائی کی طرف سے لاپرواہ نہ ہو جاؤں، کیونکہ ان کا خواب پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ وہ مجھے کچھ بنتا ہوا دیکھ کر خوش تھے۔ خالو پچھلے 2 سال سے ایک بار بھی میرے گھر نہیں لوٹے تھے، اور اب میں اپنا تعلیمی خرچ خالہ سے لینے کی بجائے اکثر خود ہی پورا کرتا تھا اور بچے ہوئے پیسے گھر بھی بھیج دیتا تھا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھ کو فائن آرٹس کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے فائن آرٹ میں ہی ایڈمیشن لے لیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتا ہے تو غیب سے بھی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میری ماں کی آنکھیں دعائیں دن رات کی رنگ لائی تھیں۔ جب میرے گریجویشن مکمل ہو گئی تو میرا کام اچھا خاصا اپنا نام بنا چکا تھا۔ میں نے خالہ سے بات کر کے ایک بڑا مکان کرائے پر لیا۔ آنٹی نسیم نے میرا بڑا ساتھ دیا اور یوں میرے ابا گاؤں کے کمہار سے اپنی ایک ورکشاپ کے مالک بن گئے۔ ہمارے تیار کیے ہوئے مٹی کے برتن کی مانگ دوسرے ملکوں تک پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈگری کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائننگ کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ میں ان ڈیزائنوں کو ایسے کورسز میں بہت کم فیسیں
میں کروا دیتا۔ جو لوگ اپنے ہاتھ کا ہنر سیکھ کر اپنے گھر والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میں ہر روز ایک نیا چیز سیکھتا ہوں، اور میرے ابا کا ہنر میرے کام میں جھلکتا ہے۔ وہی لوگ جو ہمیں صرف غربت کی وجہ سے پہچاننے پر راضی نہ تھے، اب وہ لوگ ہم سے رشتہ داری جوڑنے کی باتیں کر رہے تھے، اور میں نے الفاظ صاف میں بتا دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ میرا یا میری چھوٹی بہن کا رشتہ ہرگز اپنے کسی رشتہ دار کے گھر طے نہ کریں۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہو چکی تھی۔ امی نے میری بات مان لی تھی۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں ایک آرٹ ایگزیبیشن ہوئی تھی، جس میں میں نے ایک ماڈل تیار کیا تھا، جس میں اپنی اور بابا کی زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ میں نے اس ماڈل کے ذریعے واضح کر دیے تھے۔ یہ اتنا خوبصورت ماڈل تھا کہ جو بھی دیکھنے آتا اس نے کھل کر تعریف کی، اور پھر مقابلے کے ونر کا نام جب پکارا گیا تو میرے نام پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور یہاں سے میری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ ہینڈی کرافٹ کا ایک یونٹ بنا کر میں نے شہر کے پوش علاقے میں گھریلو اور کمرشل ایشیا کے لیے ایک شاپ اوپن کر لی تھی۔ دن رات کی انتھک محنت سے میں نے اپنا ذاتی گھر بنا دیا تھا۔ اس موقع پر میں اپنی محسنہ نادیہ خالہ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ساری عمر سے کرائے کے مکان میں رہتی آئی تھی، میں ان کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میری بہن اقرا جب سے شہر سے آئی تھی، اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر لیا تھا۔ میری خالہ کا بیٹا محسن انجینئرنگ کر رہا تھا۔ خالوں نے اب بچوں کا خرچہ بھیجنا بند کر دیا تھا۔ ایک روز مجھے اچانک سے معلوم ہوا تھا کہ خالوں نے تو کافی عرصہ پہلے ہی خالہ کو طلاق دے دی ہوئی ہے، لیکن اب وہ بیٹی کے مستقبل کے لیے اب خاموش تھی۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے خالہ کو بتا دیا کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں، کہ خالہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ انہوں نے بتا دیا کہ جس روز ان کی شادی ہوئی تھی، اس روز سے ہی راشد خالو نے بات بات پر تانا دیتے تھے کہ یہ گاؤں کی ایک جہل سی عورت ہے، جس کے گھر مٹی والے برتنوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ خود بھی کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہم محنت کش لوگوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے تھے۔ خالہ کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کی بیٹی نمرہ سے ہو جائے، لیکن میں پچھلے 2 سالوں سے یہ بات جانتا تھا کہ نمرہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ جب خالہ نے نمرہ سے میرے بارے میں بات چیت کی پوچھا تو وہ غصے سے چیخ پڑی اور کہنے لگی، پہلے تو ان کمہاروں کی وجہ سے ہمارے باپ نے ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ رشتہ داری کر کے کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے والد زندگی میں ہم سے کبھی بھی ملنا پسند نہ کریں؟ میں نے اس 2 ٹکے کے کمہاروں کے خاندان میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ابا ٹھیک کہہ رہی ہیں، گوبر اور مٹی کے علاوہ کون ہے پاس؟ ہے کیا؟ نمرہ اور کچھ بولتی، لیکن اس سے پہلے ہی خالہ نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر منہ بند کروا دیا۔ میرا ہاتھ کمرے کے ہینڈل پر دھرے کا دھرا رہ گیا۔ میں تو اسے ہینڈل دل ہی دل میں گزر جانے کا حکم کہ جانا جانے کا پسند کر بیٹھا تھا، لیکن اس لڑکی کی بے تحاشا نفرت دیکھ کر میں نے اپنی خواہش کا گلا دبا دیا، گھونٹ دیا۔ خالہ نے بعد میں اس بات کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ جو رشتہ روز زور زبردستی سے بنایا جائے اور وہ کبھی یحییٰ بھی نہیں ہوتے۔ محسن کو اپنی بہن پر بہت غصہ تھا، لیکن میں نے خالہ اور نمرہ کو سمجھایا کہ جس لڑکے کو نمرہ پسند کرتی تھی اس جگہ کا رشتہ طے کروا دیا جائے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ لڑکا خالہ راشد رشتہ دار تھا۔ اس صدمے میں بہت تھی، لیکن امی نے اور بابا نے انہیں بہت سمجھایا کہ جوان اولاد جب اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔
تعلیم میں بھی نمرہ کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس لیے میں نے محسن سے کہہ کر ان کی جلد شادی کروا دی تھی۔ اقرا جو نمرہ سے کئی سال چھوٹی تھی، وہ اب میڈیکل کے چوتھے سال میں زیر تعلیم تھی۔ محسن جیسے ہی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تو اسے ایک اچھی فرم میں نوکری مل گئی تھی، اور یوں خالہ کو بھی ان کی ساری محنت کا صبر کا پھل مل گیا۔ دوسرے ملکوں میں میرا کام بالکل مسلسل بھیجا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے غیر ملکی دوروں پر بھی جانا پڑتا تھا۔ اماں ابا کو حج بھی کروا دیا تھا، اور اقرا کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اب ایک اچھے ہاسپٹل میں تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اس کی شادی کا اختیار اسے سونپ دیا تھا، اور میں نے معلوم ہوا تھا کہ محسن وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کل کو اگر محسن یا اس کے والد کو ہمارے کمہار ہونے پر اعتراض ہو اور وہ میری بہن کے ساتھ وہی سلوک کرے جو خالو نے میری خالہ کے ساتھ کیا، تو محسن شرمندہ سا ہو گیا۔ شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ اب تک ایک بار بھی ماں سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اسی دوران محسن کو بیرون ملک نوکری مل گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اقرا اور محسن کی شادی بھی ہو گئی تھی، اور میری ساری توجہ صرف اور صرف میرے کام کی طرف تھی۔ مجھ سے جب بھی کوئی صحافی سوال کرتا کہ آپ کو اتنی مہارت کیسے حاصل ہو گئی ہے، اور تو میں انہیں فخر سے بتاتا کہ بیٹے، پیشے سے ایک بیکاری ہوں، ایک کمہاری۔ اور ایک روز فیس بک پر ایک میسیج ملا جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اس کو جواب لکھ کر بھیج دیا۔ محسن اور اقرا کے بیرون ملک شفٹ کر جانے کی خبر کی وجہ سے خالہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ خالہ اب بوڑھی پیٹ نہیں ہوتی جا رہی تھی، اور ایک دو صبح میرے کمرے کے دروازے پر تیز تیز دستخط ہوئے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو خالہ گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے باہر جانے کی طرف کچھ بتا رہی تھی۔ جب میں نے باہر جا کر باہر کا دروازہ کھولا تو سامنے ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ میں دکھ سے بھر گیا تھا، لیکن جذباتی لڑکیوں کا بھی انجام یہی تو ہوتا ہے۔ اس نے شوہر سے ہونے والے جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لے لی، اور اس کی فیس بک آئی ڈی بھی مجھ سے معافی مانگی، اور میں نے اسے معاف کر ڈالا، لیکن وہ واپس سے میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ میرا کے بھڑکانے پر اس نے میرا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب شادی کے بعد 1 سال کے بعد اولاد کے لیے نمرہ کو طعنے دیے جانے لگے تو نمرہ کا شوہر ایک دم سے اپنے گھر والوں کے سامنے جھک گیا تھا، اور اس نے کبھی بھی نمرہ کی سائے لینے کی کوشش نہیں کی۔ نمرہ نے یہ بات جب اپنے باپ کو بتا دی تو باپ نے بھی نمرہ کی کوئی مدد نہ کی، اور یوں مسلسل 5 سال تک اس کو اس جہنم میں رہنے کے بعد آخر کار ایک غلط فیصلہ کر کے اپنی جان لے لی تھی۔ پولیس نے نمرہ کے سسرال والوں اور کے خلاف کارروائی کر دی، اور چند ماہ کی سزا ہی ہونے پائی تھی۔ یہ شوہر کو میرے جب خالو راشد بیٹی کے جنازے پر شریک ہوئے تو میرے ابا اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ اماں اور ابا کا دل بڑا وسیع تھا، انہوں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن میں انہیں کسی بھی صورت پر معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس لیے میں نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ پھر نہ جانے کیوں لوگ ہر کام اور پیشے کو حقیر جان کر غریبوں کی عزت نفس پر وار کرتے ہیں۔ میرے بچپن کا دیکھا ہوا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کے روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اور کبھی بھی باپ کے پہناوے پر اور غربت پر شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ جو انسان بھی حق حلال کی روزی روٹی کما کر اپنے بیوی بچوں کو پال پوس رہا ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔
میری بہن ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔